Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, last today our topic is the title War for the Wealth. Dear students, you know that yesterday we read about the Parthas and land currents. Now today our topic is warfare for wealth. Is another part of this chapter. You know already. تو بچوں آج ہم یہ نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں. تو ہمارا یہ نئے ٹاپک کا نام ہے دا وارفیئر فار ویلتھ. تو اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں جن کو ہمیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے پیج نمبر 20 کو. یو ہیو نوٹسڈ دیٹ ایچ آف دیز رولنگ ڈائناسٹیز واز بیسڈ آن اے اسپیسیفک ریجن. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی یہ رولنگ ڈائناسٹیز ہوتی تھی یہ بیسڈ اسپیسیفک ریجن سے ہوتی تھی. They try to control the areas. There is one particularly prized area was the city of Kanjung in the Ganga Valley. Ganga Valley میں ایک ایریا تھا جو سٹی تھی جس میں بہت سارے بادشاہ جو رولر تھے جو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ سٹی جو تھی وہ پریزڈ تھی. پریزڈ مینس بہت ہی شاندار تھی. Some rulers belonging to the Gojara, Parthara, Rashkuta and Pala dynasties. یہ جو ڈائناسٹیز تھی یہ 3 خاندانوں پہ مشتمل تھی جیسے کہ گجارا، پارتھارا، راشکوٹا اینڈ پالا. فائٹ فار کنٹرول اوور دا کنجوا. کنجوا جو ویلی جو تھی اس پہ یہ اپنا کنٹرول آپس میں لڑتے تھے اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. These 3 parties always conflict each other. یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو now historian describe it as the 3 party struggle. تو ہسٹورین جو ہسٹری لکھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا 3 party struggle اس کا نام دیا تھا. Rulers also tried to demonstrate their power and resources by the building large temples. جو بھی رولرز جو رول کرتے تھے وہ ہمیشہ ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے اپنے پاور کو اور اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے. تو وہ کیا چیز بناتے تھے وہ لارج ٹیمپلز بناتے تھے یعنی کہ بہت سارے مندروں کی تعمیر کیا کرتے تھے. سو وین دے اٹیکڈ ون این ادر کنگڈمز دے کنٹرول اوور دا ٹیمپلز. کہ ہم تو جب دوسرا کوئی بھی رولر اس کو اٹیک کرتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ڈسٹرائے کرے ان ٹیمپلوں کو ڈسٹرائے کرے یا ان پر اپنا کنٹرول حاصل کرے. سم ٹائمز دے آر ویری ریچ. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی یہ ٹیمپل ہوا کرتے تھے یہ بہت ہی امیر ہوتے تھے یہ ٹیمپل. یو ول ریڈ مور اباؤٹ ان دس چیپٹر 5. آپ اس کے بارے میں ان ٹیمپلوں کے بارے میں جو ہے یہ چیپٹر 5 میں آپ پڑھیں گے. ون آف دا بیسٹ نون آف سچ رولر از سلطان محمد غزنوی. اور اب ہم اس میں سے جس نے رول کیا تھا ان چیزوں پہ تو اس کا نام تھا محمد سلطان غزنی. یہ کہاں سے تھا؟ افغانستان سے. یہ افغانستان سے آیا تھا. ہی رولڈ فرام 997 ٹو 1030 عیسوی تک اس نے یہاں پہ حکومت کی. اینڈ ایکسٹینڈڈ کنٹرول اوور پارٹس آف دا سینٹرل ایشیا. اور اس نے کنٹرول کس پر کیا؟ سینٹرل ایشیا پہ بہت سارے حصوں پہ اس نے اپنا کنٹرول حاصل کیا سینٹرل ایشیا میں. ایران اینڈ نارتھ ویسٹرن پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ. ایران کو اور نارتھ ویسٹرن پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ جو تھا اس کا ویسٹرن پارٹ اس نے بھی فتح کیا تھا. ہی آلویز ٹارگیٹ ویلتھی ٹیمپلز. وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا جو یہ بڑے مندر ہوا کرتے تھے ان کو گرانے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ ان مندروں میں اس کو بہت کچھ پیسہ وغیرہ ملتا تھا. تو میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے.